بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے 45 منٹس کا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 20 سے 25 منٹ میں اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کریں۔ اس میں ہر چیز کو سالو کیا گیا ہے۔ جو ماڈل پیپر دیا گیا ہے، شارٹ کوسچن آنسر 2 کرنے ہیں، مرکزی خیال یا خلاصہ کرنا ہے سبق کا 5 نمبر کا، اور ایسے نظموں کا مرکزی خیال یا خلاصہ کرنا ہوگا۔ شعری اصطلاحات کے ساتھ اصناف ادب میں سے کچھ چیز کرنی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کسی دو کی تعریف کرنی ہوتی ہے مثالوں کے ساتھ، سابقے لاحقے یا محاورات کے جملے، پیراگراف کی تشریح یا 2 جملوں کی تشریح۔ ایسے ہی دوست کے نام خط یا مدیر کے نام ایک مراسلہ، 2 اشعار کی تشریح یا ایک بند کی تشریح، ایک مضمون یا حالات زندگی اور ادبی کارنامے کسی بھی ایک شخصیت پر۔ اب اسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے سالو کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ سولو پیپر ہے، گیس پیپر۔ اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات، اس میں 4 جو ہے آپشن دیے جاتے ہیں، تو 15 MCQs ہیں۔ 15 کے 15 MCQs نمبر لکھنے کے ساتھ ساتھ اسی کا نمبر جو ہے اس کے آگے لکھنا ہوتا ہے، وہی ایک آنسر اور ایک آپشن لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے، کسی بھی 2 سوالوں کے جواب تحریر کیجیے۔ اس میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت کے غائب ہونے کی کیا وجہ بیان فرمائی؟ اس کا آنسر موجود ہے اس میں۔ پانی کی قلت بڑھی تو نامدیو نے کیا کیا؟ اس کا آنسر لکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ اس کے بعد اگلا سوال، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بدرام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس کا آنسر یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدرام کے نام کیوں لکھوا دی؟ کم سے کم آپ نے 3 سے 4 لائنیں لکھنا ہیں، اس کو آپ یاد کیجیے گا، تو یہ اکثر آپ کی 3 یا 4 لائنیں بن جائیں گی۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس کا آنسر، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کن خیالات نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر اثر کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان کیے؟ اس کے بارے میں۔ یہ تو سوال نمبر 2 ہو گیا۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو صرف 2 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے، کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہے۔ اب ڈرامہ شہید، اس میں کوشش یہ کیجیے گا کہ ویسے تو اس میں کہا گیا ہے کہ مصنف کا حوالہ دینا ہے۔ مصنف کا حوالہ، تعارف مصنف، مرزا ادیب دور حاضر کے وہ ممتاز اہل قلم ہیں جنہوں نے بیک وقت افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کی۔ مرزا ادیب کبھی کبھی تاریخی واقعات کو ڈراموں کا موضوع بنا لیتے، اکثر اوقات روزمرہ کی زندگی بھی ان کے ڈراموں کا موضوع بن جاتی ہے۔
اس کے بعد ان کی تصانیف لکھنی ہوتی ہیں. پھر مرکزی خیال. مرکزی خیال میں کیا اہم بات کی گئی ہے؟ یہ مرکزی خیال ہے، سینٹرل آئیڈیا. اس کے بعد اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں خلاصہ. اب خلاصے میں کیا لکھنا ہے؟ یا تو مرکزی خیال یاد کر لیں، یا جو سبق آپ نے پڑھا ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. اس میں خلاصہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ اس کو اپنی کاپی میں لکھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ پورا خلاصہ ہے. یہ خلاصے کو آپ جو ہے یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. یہ پورا خلاصہ یاد کیجئے. پیپر میں لکھنے کا طریقہ یہی ہے. اس کے بعد ہے بوڑھی کاکی. اب بوڑھی کاکی کے بارے میں مرکزی خیال بھی پوچھتے ہیں اور خلاصہ بھی. اگر آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بوڑھی کاکی کا تعارف مصنف منشی پریم چند کے بارے میں مختصر سے لکھنا ہے. پھر ان کی تصانیف اور مرکزی خیال. یہ اس کا مرکزی خیال ہے. مرکزی خیال لکھیں گے آپ. اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے. اس کے بعد خلاصہ اگر لکھنا چاہیں، بوڑھی کاکی کا جو خلاصہ آپ کے ذہن میں ہے، پورا سبق اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. اگر اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں. یہ پورا جو ہے یہ خلاصہ ہے، بہت ہی آسان. بس یہاں تک اس کا یہ خلاصہ ہے. بہت آسان خلاصہ ہے بوڑھی کاکی کا. اس کے بعد اگلا سبق جو ہے نام دیو مالی. اب اس کا جو ہے تعارف مصنف تو صاحب کو یاد ہونا چاہیے. مولوی عبدالحق کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، علمی خدمات کیا کیا ہیں، تصانیف کون کون سی ہیں، اور یہ اس کا مرکزی خیال ہے. یہ مرکزی خیال لکھنے کے بعد یہ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا. یہ خلاصہ ہے نام دیو مالی کا. اس کو ایک تو یہ سلائیڈ ہے، ایک اگلی ہے. اس کو اپنے پاس لکھ لیں، یاد کر لیں. اس سے بہت ہی آسان ہیں. اگر یہ بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں. اچھے طریقے سے لکھیں. اکثر بچوں کو معلوم نہیں ہے پیپر کرنا کیسے ہے، تو اتنا اچھا پیپر نہیں کر پا رہے ہوتے. اردو تو بہت آسان ہے، ہمیں لکھنا آتا ہو کہ ہم نے کیا لکھنا ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، یعنی پیپر میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو ہم نے سولو کیا ہے اور اس میں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری میں آپ نے تعارف مصنف، ان کی تصانیف اور مرکزی خیال. مرکزی خیال تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. اگر آپ لوگ مرکزی خیال ہی لکھ لیتے ہیں تو کافی ہوتا ہے، ورنہ خلاصہ جو ہے وہ تو مرکزی خیال اصل میں سبق کا نچوڑ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور خلاصے میں ایک سمری ہوتی ہے پورے سبق کی کہ پورے سبق میں کیا کہا گیا ہے، کیا کہانی ہے. خلاصہ. اس کے بعد دو لائنیں یہ ہیں. اور اگلا جو ہے کچھ لائنیں یہ ہیں. ایک اور خلاصہ آتا ہے، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا. تعارف مصنف اور ان کی تصانیف. مرکزی خیال لکھیں گے آپ. یہ بھی آسان ہے مرکزی خیال، یہاں تک ہے، بہت ہی آسان. اس کے بعد اس کا خلاصہ. اب خلاصہ جو پورا وہ سبق جو ہے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. بہت ہی آسان ہے. فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں جمال آرا اور حسن آرا کے بارے میں. اب حسن آرا جو ہے وہ بہت زیادہ بدتمیز تھی، جس کی وجہ سے سلطانہ بیگم بہت ہی رنجیدہ اور پریشان رہتی تھی. یہ پورا واقعہ جو ہے لکھنا ہوتا ہے، پوری کہانی ہے. امید ہے کہ اس میں سے ہی پیپر میں کوئی نہ کوئی اگر آپ یاد کر لیتے ہیں خلاصہ یا مرکزی خیال جو بھی آپ یاد کرتے ہیں، اور تعارف مصنف یا حوالہ وغیرہ یاد کر لیجیے گا.
انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے یا ان کا خلاصہ ہوتا ہے۔ دنیا اسلام علامہ اقبال کی جو ہے ایک نظم ہے، تعارف شاعر لکھنا ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مرکزی خیال ہے، اور اگر خلاصہ لکھنا چاہیں تو خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نظم کا مرکزی خیال لکھا جائے، آسان بھی ہوتا ہے، لیکن پیپر میں چوائس ہوتی ہے یا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال لکھیں۔ اگر آپ اس کا جو ہے خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں، خلاصہ لکھ لیں۔ اگلی نظم جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے، اس کا بھی جو ہے یا تو خلاصہ لکھنا ہے یا مرکزی خیال۔ برسات کا تماشا، نذیر اکبر آبادی، اب ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے، تعارف وغیرہ، اور ان کی جو نظمیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ یہ ہے مرکزی خیال۔ بس مرکزی خیال یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے تو خلاصہ بھی یاد کیا جا سکتا ہے، اس میں چوائس دی جاتی ہے، لیکن وقت کم ہوتا ہے۔ مرکزی خیال لکھنے میں ہی اگر انسان اکتفا کرے کافی ہے۔ خلاصہ، اس کے بعد جیوے جیوے پاکستان، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تعارف شاعر، اور اس کے بعد مرکزی خیال، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اگر آپ اس کا خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں، مرضی ہے، مرکزی خیال یاد کر سکتے ہیں، مرکزی خیال یاد کر لیجئے، ورنہ خلاصہ۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ جیوے جیوے پاکستان، جمیل الدین عالی، یہ ایک ملی نغمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا مانگ رہے ہیں، بہت ہی آسان۔ اس کے بعد ایک اور نظم، سر رائے شہادت، حفیظ جلندری کی، تعارف شاعر۔ اب مرکزی خیال تو بہت ہی آسان ہے اور خلاصہ بھی آسان ہی ہے۔ سر رائے شہادت۔ اس کے بعد اگلی نظم میر انیس کی گرمی کی شدت، تھوڑا سا تعارف یاد کر لیجیے گا اور مرکزی خیال۔ اس کے بعد اگر خلاصہ لکھنا چاہیں خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے، پوری نظم میں کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کیسے گرمی کی شدت تھی۔ اس کے بعد گرامر میں سے آتا ہے سوال نمبر 5، گرامر۔ اس میں پوچھا جاتا ہے مقطع کسے کہتے ہیں، اس کی مثال لکھنی ہوتی ہے ایسے۔ کافی کسے کہتے ہیں، اس کی یہ مثال ہے، بہت ہی آسان ہے، اور وضاحت بھی بیان کرنی پڑتی کبھی کبھار، جیسے اس شعر میں لفظ گمان اور درمیان یہ دونوں کافیاں ہیں۔ ردیف، وضاحت لکھی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے، اس میں تخلص بھی آیا ہوا ہے میر، اس لیے یہ آخری شعر ہے، مقطع ہے۔ ایسے ردیف کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت اور مثال۔ تلمیح کسے کہتے ہیں، مثال اور وضاحت۔ صنعت تضاد کیا ہوتا ہے، ضد، جیسے اس میں محبت اور عداوت ضد ہے، آپس میں تضاد ہے، شعر میں آتا ہے۔ استعارہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ استعارہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں شعر آ گیا۔ یا دو اصناف ادب کی تعریف۔ اصناف ادب میں افسانہ کسے کہتے ہیں، ایک لائن نہیں لکھنی ہوتی، تھوڑا سا زیادہ لکھنا ہوتا ہے۔ ناول کسے کہتے ہیں، سفر نامہ کسے کہتے ہیں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، خاکہ کسے کہتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، 4 نمبر کی، 8 نمبر کا سوال ہے۔ منظر میں سے کسی 2 کی تعریف کرنی ہے۔ اس میں مصغر کیا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے، مثالیں بھی دینی ہوتی ہیں۔ اس میں مکبر، اس کی مثال بہت ہی آسان ہے۔ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیا ہے، اس کی مثال بھی دی گئی ہے۔ مرکب تام کیا ہے اور مرکب ناقص کیا ہے، اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، بہت آسان چیز۔ یا سابقے اور لائقے، 4 سابقے یا لائقے دیے جائیں گے، الفاظ دیے جائیں گے، اس کے سابقے یا لائقے کر کے مکمل کرنا ہے،
تو اس میں لکھا ہوا ہے سابقہ اور لائقہ ہوتا کیا چیز ہے، کس طریقے سے الفاظ کو جوڑا جاتا ہے، بہت ہی آسان۔ اب بے جو ہے وہ الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، 4 نمبرز کے ہیں، 4 جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، معنی نہیں لکھنے ہوتے، صرف جملے لکھنے ہوتے ہیں، یہ ہوئے۔ اس کے بعد حصہ جیم، حصہ جیم جو ہے وہ ہے بیانیہ تفصیلی سوال، اس کے صرف 30 نمبر ہوتے ہیں، ایک میں یا تو عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے یا 2 جملوں کی تشریح۔ اب عبارت جو پیراگراف ہے، پیراگراف یہ آ سکتا ہے، اس میں آپ کو حوالہ سبق، حوالہ مصنف اور اس کے بعد اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 میں سبق اور مصنف کا نام اور اس طرح تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ایسے نمبر 3 اس میں ایک چیز بھی اگر آپ کرنا چاہیں، سیاق و سباق بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے کہ سیاق و سباق بھی لکھیں۔ تو جیسے پہلا جو سبق ہے قومی ہمدردی سے لیا گیا ہے، اب اس سبق اس پیراگراف سے پہلے جو پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی، وہ اس کا سیاق و سباق بنتا ہے، اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد تشریح لکھیں۔ ایسے ہی اس سبق سے یہ جو پیراگراف ہے، اس سے پہلے کیا بات ہوئی، تو اگر اس سے پہلے کوئی بات ہے یا اگر یہ پہلا پیراگراف ہے پھر تو سیاق و سباق نہیں بنتا، اگر اس سے پہلے کوئی پیراگراف ہے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے تو وہ اس کا سیاق و سباق بنتا ہے، یا 2 جملے۔ اس میں 2 جملے دیے جاتے ہیں، جملے 4 دیے جائیں گے، ان 4 جملوں میں سے صرف 2 جملوں کی تشریح کرنی ہے۔ اگر وہ عبارت والی جو ہے آسان لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ لکھ سکتے ہیں، یا 2 جملے، جیسے ایک جملہ ہے استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، اور اس میں سبق کا نام لکھنا، مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے مولانا محمد حسین آزاد، اور اس کے بعد اس کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ ایسے خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، یہ اخلاق نبی سے لیا گیا ہے، مصنف کا نام شبلی نعمانی، اور ایسے تشریح لکھنی ہوتی تھوڑی سی۔ اور اگلا جملہ جو ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر رنج میں آسودگی ہے، امید کی خوشی، سر سید احمد خان۔ اس کے بعد تشریح لکھنی ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد، سبق کا نام نظریہ پاکستان اور مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، تشریح لکھنی ہے۔ ایسے اس کے بعد لاکھوں استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پر جانے سے سلیقہ پکڑے۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد اس کی یہ تشریح لکھنی ہوتی ہے، تشریح۔ اس کے بعد بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے، بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، منشی پریم چند مصنف کا نام اور اس کی تشریح۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ 2 قسم کے خط آتے ہیں۔ پہلا خط جو ہے وہ تو والدین کی خدمت کے بارے میں، اور دوسرا مراسلہ ہوتا ہے، کبھی دوست کے بارے میں۔ تو خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے، کمرہ امتحان، شاہ فیصل کالونی، کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، پیارے بھائی جان الف بے جیم السلام علیکم۔ یہ پورا ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ ہماری کوشش یہی کہ 20 منٹ کے اندر اندر اپنی اس ویڈیو کو ختم کریں۔ اگلا خط جو ہے ایک دوست کے نام خط ہے، جس میں ملکی خدمت کے جذبے کو بیان کرنا ہے، اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ لکھنا ہے، یا ان دونوں میں سے ایک 2 خط آتے ہیں، ایک اخبار کے مدیر کے نام اور ایک کبھی بھائی کے نام، دوست کے نام یا والدین کے نام۔ تو اس میں یہ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، بہت ہی آسان ہیں، ایک مرتبہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا، الف بے جیم اکٹھے ہی ہے۔ اس کے بعد 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے، 4 اشعار دی جائیں گے، 2 کی تشریح کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پر پہلا یہ شعر دیا گیا ہے، بہادر شاہ ظفر کی غزل سے لیا گیا ہے اور اس کی تشریح۔ دوسرا مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، اس کی تشریح۔ تیسرا شعر جو ہے حیدر علی آتش سے لیا گیا ہے، اس کی تشریح۔ چوتھا جو ہے جگر مراد آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے، اس کی تشریح۔ اور آپ کو آخر میں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں ہی نہیں آ رہا، اور ایسے
ادا جعفری اس کے آخر میں آئے گا ہی آئے آئے آئے، اس قسم کے الفاظ تشریح. اور اگر دریا عطا کا اس طرح کا الفاظ آ گیا، حسرت موہانی کا ہے، یہ ایسی تشریح. اور کر چلے میر تقی میر، یعنی اس میں ردیف کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ردیف کیا ہے. حوالہ شائع لکھنا ہوتا ہے اور تشریح لکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد ادا جعفری کا ایک اور جو ہے نا شعر، بہت آسان. یا بند دی جائے گا، بند، اس بند کی تشریح کرنی ہے. اس میں شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، نظم کا نام بھی. جیسے نظم کا نام ہے گرمی کی شدت اور شاعر کا نام ہے میر انیس، اس کی تشریح لکھنی ہوتی ہے ایسے ہی. اب یہ جو ہے برسات کا تماشا نذیر اکبر آبادی، یہ اس کی تشریح ہوگی. ایسے یہ جو ہے یہ برسات کا تماشا نذیر اکبر آبادی، اس سے لیا گیا ہے. سوال نمبر 10 میں دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں. یا تو ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے 2 صفحات پر. اب مضمون یہ سب ہیں، اس میں یہ 6 مضمون لکھے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے پیپر میں آ جائے، ایک تو آ ہی جائے تاکہ آپ لوگ اس کو کر سکیں. امید تو ہے انشاءاللہ. اس پیپر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ پیپر میں یہ آ جائے، یہ آ جائے، کچھ آ جائے. اس طرح کی جو ہے طلبہ کی زندگی میں وقت کی اہمیت، ایک مضمون یہ ہے. بہتر یہ کہ اس کو اپنے پاس لکھ لیں. میڈیا آزاد نسل برباد، اس کے بارے میں مضمون آ سکتا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کتب خانوں کی اہمیت، لائبریری کے بارے میں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو ایک جگہ روک کر آپ لوگ بہتر ہے کہ اپنے پاس لکھیں. جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ کو یاد بھی ہوتا رہے گا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یا دور جدید کی نئی ایجادات، اس کے بارے میں اور ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، ایک یہ مضمون ہے. مضمون اصل میں انسین ہوتا ہے، کچھ بھی دیا جا سکتا ہے. یا کسی ایک شاعر کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں کا ذکر، خواجہ حیدر علی آتش، علامہ اقبال، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی. اب ان میں سے کوئی بھی آ سکتے ہیں، تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے ان کے بارے میں. جیسے علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا لکھ لیا، حسرت موہانی کے بارے میں آپ کی بک میں شروع میں لکھا بھی ہوا ہے، اور جگر مراد آبادی کے بارے میں. امید کرتے ہیں یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور بہتر ہے کہ آپ نے چینل جو ہے سبسکرائب کیا ہوگا. اگر نہیں کیا برائے مہربانی لازمی کر دیجئے، کیونکہ میٹرک میں بھی جو ہے انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ضرورت پڑے گی. اسلامیات کے لیکچر بھی ہوتے ہیں، اردو کے بھی ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی کام، بی ایس سی. آگے لازمی شیئر کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی بہترین نمبروں سے نوازے، اور آپ کا A1 گریڈ، A گریڈ، اچھے سے اچھے گریڈ آئیں آپ کو، تاکہ آپ آگے اچھے کالج میں پڑھ سکیں اور ملک کی خدمت کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء.